کیا اسحاق ڈار کی کارکردگی نواز شریف کی وطن واپسی کے منصوبے کو یقینی بنا سکے گی؟ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار ایوان اقتدار سے نکلے تھے تو جلاوطنی ان کا مقدر بنی تھی۔ یہ جلاوطن اسی شان کے ساتھ دوبارہ اپنے منصب پر بحال ہو چکا ہے، مگر ان کی وطن واپسی اور وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بعض ہلکے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے بعد کیا اب نواز شریف کی واپسی متوقع ہے۔ لیکن بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ کارکردگی پر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سوچ اور ارادے اس سلسلے میں کیا ہیں، اس کا اظہار اس جماعت کے نظریاتی کارکن اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی ایک ٹویٹ سے ہوتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے اسحاق ڈار کی جانب سے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ مسلم لیگی رہنماؤں کا ایک گروپ فوٹو ٹویٹ کیا، جس کا عنوان تھا "ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا"۔ سینیٹر اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے بعد مسلم لیگ نون جس دور میں داخل ہوئی ہے، اس کے اظہار کے لیے لیگی رہنما کے خیال میں اس سے بہتر عنوان کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ مصرع علامہ اقبال کی معروف نظم ترانہ ملی سے لیا گیا ہے، جس میں اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کا ذکر کرنے کے بعد کارواں کی جانب منزل روانگی کی بات اس پس منظر میں کہی گئی ہے کہ یہ قافلہ ایک ایسے رہنما کی قیادت میں جانب منزل روانہ ہوا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ مسلم لیگ نون میں سینیٹر اسحاق ڈار کی پوزیشن بہرحال ایسی نہیں ہے کہ انہیں اس جماعت کا ایسا قائد قرار دیا جا سکے جس کے سامنے تمام چراغ بجھ جائیں۔ اس کے باوجود ان کی واپسی کو ایک عظیم عزم سفر سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا کوئی تو مطلب ہے۔ لندن میں موجود قیادت سے براہ راست رابطہ رکھنے والے مسلم لیگی رہنما اس سلسلے میں نہایت اعتماد کے ساتھ اشارے دیتے ہیں کہ سینیٹر اسحاق ڈار کی پاکستان آمد دراصل میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی جانب پہلا قدم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اوائل دسمبر میں وہ پاکستان میں ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی واپسی دراصل میاں نواز شریف پاکستان واپسی کا پہلا قدم ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان کی جانب دوسرا قدم کب اٹھائیں گے؟ اس سوال کا حتمی جواب اس منصوبے کی کامیابی میں ہے جس کے ساتھ اسحاق ڈار کی واپسی ہوئی ہے۔ یہ منصوبہ کیا ہے جو نواز شریف کی پاکستان واپسی کا دروازہ کھولے گا؟ بجلی کی بڑھی ہوئی قیمتیں، پیٹرول و اشیاء صرف کے نرخوں میں ہوش ربا اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری اسحاق ڈار کے لیے سب سے بڑے چیلنج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایک مؤثر لابی اسحاق ڈار کی واپسی اور وزارت خزانہ سنبھالنے پر پریشان تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد انہیں حکومتی فیصلوں میں زیادہ آزادی نہیں رہے گی۔ یہی سبب تھا کہ وہ مفتاح اسماعیل کی کامیابی کی خواہش مند رہی، اور ماضی قریب میں ایک بار جب اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں سامنے آئیں تو اس موقع پر مسلم لیگ کا یہ حلقہ کھل کر سامنے آ گیا، جس سے یہ تاثر قوی ہوا کہ خود پارٹی کے اندر ایک مؤثر لابی اسحاق ڈار کی واپسی نہیں چاہتی۔ رواں سال کے اوائل میں جب تحریک عدم اعتماد کی تیاری پر کام جاری تھا، اس وقت لندن میں موجود قیادت اس کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت اپنے ہی بوجھ تلے دب کر خود بخود ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کی حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ مسلم لیگ کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس موقع پر تحریک عدم اعتماد کے حامی رہنماؤں نے یہ موقف اختیار کیا کہ انہیں یہ کام کر لینے دیا جائے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد وہ نہ صرف معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ عوام کو چند بڑی سہولتیں دے کر آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے مسلم لیگ کے لیے آسانی پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے حامی رہنماؤں کو آزادی دی کہ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد دو میں سے ایک کام ہو گیا۔ مفتاح اسماعیل نے IMF کے ساتھ کامیاب ڈیل کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا،
لیکن وہ عوام کو کوئی خاطر خواہ ریلیف دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس پر میاں نواز شریف نے فیصلوں کا اختیار واپس اپنے ہاتھ میں لیا اور اسحاق ڈار کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ میاں نواز شریف کے قریب اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ سخت اقتصادی فیصلوں کی وجہ سے پارٹی کی مقبولیت میں کمی ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی بدولت اسحاق ڈار کے راستے کی یہ بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اس اطلاع کی تائید مریم نواز کی ایک ویڈیو بھی کرتی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ اسحاق ڈار کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے خاموشی کے ساتھ میدان ہموار کیا گیا، بلکہ انہیں سٹیج سیٹ کر کے دے دیا گیا۔ لہٰذا اب مسلم لیگ نون کی تمام تر امیدیں اسحاق ڈار سے وابستہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی جن مقاصد کے لیے ہوئی ہے، اس میں قابل ذکر کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کامیابی کے پس پشت مفتاح اسماعیل کی محنت بھی شامل ہوگی، جس کی وجہ سے IMF سے تازہ مذاکرات کے نتیجے کچھ نئی رعایتوں کی یقین دہانی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ $8 ارب کے قریب زر مبادلہ کے بڑھ جانے کا بھی امکان ہے۔ مسلم لیگ کو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نے بھی اس سلسلے میں اعتماد دیا ہے۔ مسلم لیگ کے نزدیک یہ ایسی ٹھوس بنیادیں ہیں جن کی مدد سے حکومت عوام کو نمایاں سہولتیں دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ توقع کی جا رہی تھی کہ ان سہولتوں کی ابتدا فوری طور پر پیٹرول کے نرخوں میں نمایاں کمی سے ہوگی، اور جمعے کی رات ایسا ہی ہوا جب وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 روپے سے زائد کی کمی کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ کا یہی منصوبہ ہے۔ جو توقع کے مطابق کامیاب ہو جاتا ہے تو دسمبر کا مہینہ نواز شریف کی واپسی کا مہینہ بن سکتا ہے، اور وہ وطن واپس آ کر اپنی جماعت کی انتخابی مہم کی قیادت کر سکتے ہیں۔ یوں آئندہ عام انتخابات وقت سے کسی قدر پہلے یعنی مارچ میں کروائے جانے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق لندن میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ عوام کو نمایاں ریلیف دے کر انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسحاق ڈار اس وقت مسلم لیگ نون کی امیدوں کا واحد مرکز ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو سیاسی منظرنامہ تشکیل پانا ہے، اس کا تمام تر انحصار اسحاق ڈار کی کارکردگی پر ہے۔